نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا۔ اگر ہم دیکھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں آئی، آپ ہر آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی امتحان لیا آپ اس امتحان پر پورا اترے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امتحان تو اس کے لیے ہوتا ہے جسے جانتے نہ ہو۔ اللہ کی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، پھر امتحان کس لیے لیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ ان کے اندر قابلیت کتنی ہے، ان کے اندر علم کتنا ہے، یہ جانتے کتنا ہے۔ ان کی قابلیت کو جانچنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امتحان دوسروں کو دکھانے کے لیے لیا جاتا ہے تاکہ امتحان کے ذریعے یہ پتہ چل سکے، دوسرے لوگوں کو یہ علم ہو سکے کہ ان کے اندر کتنی صلاحیت اور کتنی قابلیت ہے۔ یہی مقصد اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی امتحانات لیے وہ ان آزمائش میں، ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک شاگرد ہے، استاد اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ کتنا قابل ہے، کتنا علم والا ہے، کتنی صلاحیت والا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس سے امتحان لیا جاتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ اتنا قابل ہے۔ یہی مقصد اللہ کی ذات کا ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ امتحان اور آزمائش بے شمار انداز سے آئے۔ پہلا امتحان تو یہ تھا کہ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت بنائے جاتے تھے، یعنی پہلا امتحان اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ تھا۔ پھر دوسرا امتحان اپنی برادری کے ساتھ جھگڑا ہے۔ تیسرا امتحان اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ چوتھا امتحان حکومت وقت کے ساتھ ٹکر ہے، ان کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کے ساتھ اس انداز سے کہ علمی، اس انداز سے کہ ان کے ساتھ جو بھی سزائیں، جلاوطنیاں، مختلف امور سامنے آئے، آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ پانچواں امتحان آپ کو اس ملک سے ہجرت کرنی پڑی۔ آپ کے ساتھ فقط دو ہی مسلمان، ایک حضرت آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، دوسری آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح چھٹا امتحان کہ آپ حضرت ہاجرہ کو ایک بیابان وادی کے اندر، ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی چرند پرند نہیں، جہاں پانی اور رہنے کا کوئی طور طریقہ نہیں، جہاں کسی قسم کی ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں، آپ کو حکم ہوا انہیں یہاں چھوڑ دو اور آپ چلے جاؤ۔ اسی طرح پھر ساتواں امتحان کہ آپ کے بیٹے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی لڑکا پن کی عمر کو پہنچے، تھوڑی سے ان کے اندر ایک لڑکا پن سے یعنی تھوڑی سی عمر میں اضافہ ہوا تو آپ کو حکم آ گیا کہ آپ انہیں ذبح کر دیں۔ یعنی امتحان اور آزمائش کا ایسا سلسلہ ہے۔ اسی طرح بے شمار اور ایسے امتحانات ہیں
جن کا تذکرہ آگے آئے گا، اس انداز سے فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات سے، ان تمام آزمائشوں سے مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، ان پر پورے اترے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنا دوں گا، میں آپ کو اس قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کا نمونہ بنا دوں گا، میں آپ کو ان تمام کا سردار بنا دوں گا۔ یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے اس انعام کو سنا، اس احسان کو، اس کلام کو سنا، تو فرمانے لگے قال ومن ذریتی، کیا میری آل اولاد کو بھی یہ انعام ملے گا، انہیں بھی پیشوا، انہیں بھی سردار، انہیں بھی یہ نبوت رسالت ملے گی، انہیں بھی یہ رسالت کا تمغہ، یہ نبوت کا تمغہ انہیں بھی عطا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچیں گے اس مقام کو، اس حیثیت کو جو لوگ ظالم ہیں، یعنی میرا وعدہ ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو ظالم ہیں۔ ہاں جو اچھے ہوئے، جو اس کے قابل ہوئے، جو اس عہدے کے لائق ہوئے، جو نبوت اور رسالت کے معیار پر پورا اترنے والے ہوں گے، جو اس پیشوائی کے، اس سرداری کے، اس امامت کے قابل ہوں گے، اس کے لائق ہوں گے، جو ان کے مطابق ہوں گے، انہیں تو یہ ہم عطا کریں گے، انہیں نبوت بھی ملے گی، انہیں رسالت بھی ملے گی، انہیں سرداری بھی ملے گی، انہیں کتاب بھی ملے گی، ان کو شجاعت بھی ملے گی، ان کی مشہوری، ان کی نام بری، ان کی تذکرے کتابوں کے اندر آئیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ لیکن یہ وعدہ میرا صرف ان کے ساتھ ہے جو اس کے قابل ہوں گے، جو اس کے لائق ہوں گے، جن کے سر پر یہ تاج سجنے کے لائق ہوگا، ہم انہیں ضرور عطا کریں گے۔ ان تمام امتحانات اور آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اے ابراہیم آپ کامیاب ہو گئے، آپ کامران ہو گئے، آپ کی یہ تمام قسم کے جو بھی ہم نے آزمائشوں میں ڈالا، آپ کو ہر آزمائش میں کامیاب کیا ہے۔